الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں یوسف بن موسیٰ نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں وکیع نے، اور وہ سفیان سے روایت کرتے ہیں، اور وہ طارق سے، اور وہ حضرت سالم سے روایت کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت ایسے کرو کہ تمہیں یقین آ جائے۔ قال، فرماتے ہیں یہاں یقین سے مراد موت ہے، موت، کہ تم اپنی عبادت کے جو تم نے اپنے رب کو یاد کیا ہے تو یہ موت تک تمہارا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، یعنی جب تک ہم زندہ ہیں ہم اللہ کی عبادت کے پابند ہیں۔ ہر نماز ہمارے اوپر لازم ہے، ہر سال کے روزے لازم ہیں، ہر سال زکوٰۃ فرض ہے۔ زندگی میں جب بھی توفیق ہو جائے حج کرنے کی تو حج فرض ہے، یہ زندگی کے فرائض ہیں۔ فرمایا موت تک یہ لگاتار ہے، بیچ میں چھٹی کا کوئی دن نہیں ہے۔ مردوں کے لیے بالغ ہونے کے بعد سے اسرائیل علیہ السلام کے آنے تک بیچ میں چھٹی کوئی نہیں رکھی گئی ہے کہ ویکینڈ ہے، کوئی سال کے بعد چھٹی ہے، کوئی 10 سال نمازیں پڑھی ہیں تو چلو اب ایک ہفتہ ایک چھٹی کر لو پھر دوبارہ شروع کر لیں گے۔ نہیں، مومن کی زندگی لگاتار ہے، موت تک ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ارشاد فرمایا کہ موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، موت آنے تک اپنے رب کی کیا کرو؟ عبادت کرتے رہو، یقین حاصل ہو جائے کہ واقعی تم اپنے رب کی عبادت پہ لگے رہے ہو، لگے ہوئے ہو۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال بعض الحکماء، بعض حکماء نے فرمایا من ضعف الیقین، یقین کے کمزور ہونے سے یہ بات ہے کہ تدخل الآفت علی المریدین، کہ مصیبت داخل ہو چاہنے والوں پر، وبقوت الیقین وصدق المطالبۃ یکون الجد والاجتہاد، فرمایا کہ یقین کا قوی ہونا یہ مطالبے کا صدق ہے، اور جد و جہد کوشش کا لگاتار جاری رہنا ہے۔ وبصدق الخوف، اور خوف کا صدق یہ ہے کہ الحذر تصل النفس عن الشہوات، فرمایا کہ بندہ اپنے نفس کو شہوات سے روکے اور خواہشات کے پیچھے اپنے نفس کو نہ بھاگنے دے، یہ خوف کی صداقت ہے۔ تو یہاں حضرت عبداللہ فرما رہے ہیں کہ کمزور یقین یہ ہے کہ مصیبت آئے تو بندہ مصیبت کو دیکھے، رب کی طرف نہ دیکھے، بھیجنے والے کی طرف نہ دیکھے، بندہ مصیبت کو دیکھے کہ یار یہ مصیبت آ گئی، اب یہ آ گئی، اب یہ آ گئی۔ رب کی طرف توجہ ہو تو جتنی مرضی آتی رہیں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو میں چلے پاواں۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں تکلیف دے کے راضی ہے تو پھر ہم سکھ کو چھوڑ کے تکلیف کو ہی اپنا لیتے ہیں، کہ رب کا راضی ہونا یہ اصل بات ہے۔ تو یہ کمزور یقین یہ ہے کہ بندہ آفتوں مصیبتوں پر مصیبتوں کو دیکھتا رہے، بھیجنے والے کی طرف نہ دیکھے۔ اور یقین کا قوی ہونا اور مضبوط ہونا کیا ہے کہ بندہ مطالبے میں اس کا صدق پایا جائے، اور جد و جہد اور کوشش میں وہ مضبوط رہے، اس کی جد و جہد کمزور نہ ہو۔ یہ یقین کا جو ہے نا پختہ ہونا ہے، قوی ہونا ہے، کہ بندہ اپنی کوشش لگاتار جاری رکھے، کہ اس کی کوشش میں کوئی فرق نہ آئے۔ اور خوف کا سچا ہونا یعنی اللہ کا ڈر
جو قرآن نے بار بار کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو فرمایا یہ خوف کا سچا ہونا، اللہ کا ڈرنا یہ ہے کہ بندہ اپنی خواہشات سے منہ موڑ لے۔ خواہشات سے بندہ کیا کرے؟ منہ موڑ لینا، پھر سمجھے کہ اللہ کا خوف دل میں آ گیا ہے۔ بندہ اپنی خواہشات پوری کرتے ہی چلا جائے، کرتے ہی چلا جائے، تو خواہشات کی تو اتنی لمبی لسٹ ہے، ختم ہی نہیں ہونے میں آتی ہے۔ وہ ایک خواہش پوری کریں گے اگلی پیدا ہو جائے گی، وہ پوری کریں گے پھر اس سے اگلی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ شہوات سے، اپنی خواہشات سے جو اپنے آپ کو موڑ لیتا ہے، حقیقت میں وہ سچائی، اپنے خوف کی سچائی ثابت کر لیتا ہے۔ تو یہ آج کا پیغام ہے کہ ہمیں اپنے رب کی عبادت موت تک لگاتار جاری رکھنی ہے، اور یقین کے کمزور ہونے اور یقین کے قوی ہونے کا ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کمزور یقین مصیبتوں، آفتوں، تکلیفوں میں گھرا ہوا بندہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے آفتوں کی طرف اور مصیبتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور مضبوط یقین والا وہ جد و جہد پہ یقین رکھتا ہے۔ وہ کوشش کہ تکلیف آئی ہے تو رب نے اس کو دور بھی کر دینا ہے، وہ مہربان بادشاہ، اس کے لیے کوشش کی جائے اور اس کے حضور اپنی کوتاہیوں کا اظہار کیا جائے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے، تو وہ کریم ہے، وہ سختیوں کو دور فرمانے والا رب ہے۔ تو یہ آج کا درس ہے۔ اللہ پاک ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔